سورہ بقرہ آیت نمبر 178 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل ہوگا، والعبد بالعبد، اور غلام قاتل کے بدلے میں غلام قاتل ہوگا، والانثى بالانثى، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، پھر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے زمانہ کون سا بلایا جاتا تھا؟ جاہلیت کا۔ تو زمانہ جاہلیت میں نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی قانون تھا، جیسا کہ آج بھی اگر ہم دیہاتی علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو بعض دیہاتی علاقوں میں کوئی نظم کوئی قانون نہیں ہے، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ قاتل کو قتل کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، قتل کرنے والا بچ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر کیا ہو جاتا ہے، عورت کو لڑکی کو غنی کر دیا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ یہ اس کی جگہ پر جائے گی۔ نکاح کے نام پر اس عورت کو لیا جاتا ہے اور پھر اس پر جو ستم کیے جاتے ہیں وہ آج بھی یہ رسمیں بعض علاقوں میں موجود ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا کہ قتل کرنے والا کیا کرے گا یا قتل کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک نظم، ایک قانون دے دیا۔ اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے معاشرہ بگڑنے سے بچ جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے قانون پر عمل نہ کیا جائے تو معاشرے کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بہت سی باتیں مل جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا قانون، اللہ کا نظام جو ہے وہ کیا ہے، اتھارٹی ہے اس کی، وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو نازل کرنے والا، اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ جس وقت یہ ملک مختلف حکمرانوں کے ہاتھوں میں آئے تو مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے ملک میں ہر طرح کے قانون خود پاس کروائے، یہاں تک کہ آج بھی بہت سے پاکستان میں قانون ہر حکمران کے آنے کے بعد کوئی نہ کوئی قانون پاس ہوتا ہے جو کہ شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر ہے لیکن اس کے اندر کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا، بلکہ حکمرانوں کی جیسے مرضی ہوتی ہے ویسے ہی وہ قانون اپنے بنا لیتے ہیں۔ سوائے 2 ملکوں کے تمام ملکوں میں قانون ہر ایک نے اپنے اپنے بنا لیے ہیں، ایک ہے برطانیہ اور ایک ہے سعودیہ۔ یہ 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قانون، یعنی جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنے قانون نہیں لے کے آتا۔ سعودیہ میں کس کا قانون چلتا ہے؟ قرآن کا، شریعت کا قانون۔ کوئی بھی حکمران بن جائے گا، قانون کس کا چلے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور برطانیہ میں قانون کون سا چلتا ہے؟ جو ان کا پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اسی کو لے کر چل رہے ہیں، وہ نیا کوئی قانون نہیں بناتے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہر 2 سال بعد کوئی نہ کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے، اور آج کل جیسے ہم سن رہے تھے کہ عورت کی عورت کے ساتھ شادی اور مرد کی مرد کے ساتھ شادی، یا مرد کو عورت بنا کر یعنی آپریشن کے ذریعے پھر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا جا رہا تھا۔ تو یہ قانون کیا ہے؟ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے قانونوں کی، حکمران کوئی بھی قانون بنا لے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو ویلیو دی جاتی ہے جبکہ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی۔ حالانکہ ایمان والوں کے لیے قانون کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے کیا قانون دیے؟ جن آیتوں میں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے اس میں اللہ کیا دے رہا ہے؟ ایک قانون دے رہا ہے، ایک اصول دے رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو تم نے ایسا کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے ایک قانون بنا لیا۔ وہ قانون کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگ جو زور آور ہوتے تھے وہ کمزور کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے اور اپنے مردوں کو بچا لیتے تھے اور دوسروں کے مردوں کو پھانسیاں تک بھی دلوا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کے لیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، زور آور ہے یا کمزور ہے، ایک ہی قانون رکھ دیا
وہ یہ کہ تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ کیسے بدلہ لے گا؟ آزاد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، آزاد مرد کو، تو آزاد مرد کا قاتل جو ہے آزاد ہی دیا جائے گا۔ زوراور کیا کرتے تھے؟ اگر آزاد مرد قتل کرتا تھا تو غلام اس کے عوض دے دیتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ ہیں وہ عورت کو غنی کر دیتے ہیں، تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے قتل ہوا ہے تو یہ لو ہمارا بندہ، اس کو تم قتل کر دو۔ تو اللہ نے قانون کیا پاس کیا کہ آزاد مرد قتل ہوگا تو اس کے بدلے میں آزاد مرد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ غلام مرد قتل ہوا ہے تو غلام مرد ہی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت کا معاملہ ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی، نہ کہ یہ معاملہ کہ عورت کے بدلے مرد کر دیا جائے، غلام کے بدلے آزاد کر دیا جائے۔ یہ قانون ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب جو قاتل ہوگا اسی کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کے عوض کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو آزاد ہی، عورت ہے تو عورت ہی، غلام ہے تو غلام ہی۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتا دیے گئے، تو اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن دیے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کیا کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، کہ اگر وہ کیا کر دے؟ معاف کر دے اپنے بھائی کو۔ معافی کے بھی 2 طریقے بتائے ہیں یہاں پہ۔ معافی کیسے کی جائے گی؟ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے تو نہیں قتل کیا، بعض اوقات ہوتی بھی، اکثر لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تو میں بحث کے اندر ہی فائر چل جاتے ہیں، اور فائر چلنے کے بعد وہ کہتا ہے میرا مقصد فائر چلانا تھا نہیں لیکن چل گیا، یا میرا مقصد اسے مارنا نہیں تھا، میں تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا تھا، ابھی ہاتھ کے ساتھ میں نے ایسے لڑائی کی تو وہ تو مر گیا۔ یعنی کئی ایسی باتیں موجود ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا تو وہی قتل ہوگا یا پھر معافی کی 2 صورتیں بتا دی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ بغیر کسی تقاضے کے اس کو معاف کر دینا۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ چلو جی میں نے تمہیں کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ قصاص کی بجائے، یعنی قتل کرنے کی بجائے دید قبول کر لی جائے، یعنی مالی معاوضہ۔ دید کسے کہتے ہیں؟ مالی معاوضہ طے کر دیا جائے کہ اس نے ہمارے ایک بندے کو مارا ہے تو چلو اتنی رقم دے دو تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں کیا کہلائیں گی؟ معافی کی صورتیں کہلائیں گی۔ یعنی پیسہ لے کر بھی قتل نہیں کیا، پیسہ لیا تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ صلح ہو گئی، پیسوں کے ساتھ معاوضہ طے ہو گیا کہ مالی معاوضہ دو اتنا، اور اس صورت میں ہم تمہارا قتل معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری صورت معافی کی کیا ہے؟ رضا الہی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ بس وہ اچھے طریقے سے اپنے بھائی کے اوپر احسان کرتے ہوئے یا تو مالی معاوضہ لے لیں یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ان دونوں باتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اختیار بندوں کے اوپر رکھ دیا کہ تم دونوں میں سے جو بھی چاہو، یعنی ویسے تو 3 آپشن ہیں، قصاص کے بدلے قصاص بھی ہے، معافی کے 2 آپشن، تو ملا کے کتنے ہوئے؟ 3 آپشن ہیں، تینوں میں سے جو بھی تم چاہو کر سکتے ہو، یعنی یہ اب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ آزاد کے بدلے غلام دے دیتے تھے، تو مسلمان مرد کی بجائے کافر مرد نہیں دیا جائے گا۔ اگر مسلمان سے قتل ہوا ہے تو مسلمان کو ہی قتل کیا جائے گا، اگر کافر سے قتل ہوا ہے تو کافر کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ کیا آتی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کافر کو قتل کیا ہے تو کافر لوگ آ کر کہے کہ اپنا بندہ دو، ہم نے قتل کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو ویسے ہی کافروں کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ ختم کرنے کا حکم ہے کہ یا تو ان کے سامنے اسلام پیش کرو، اسلام قبول نہیں کرتے تو رینٹ دیں، جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اگر وہ بھی نہیں دیتے تو پھر ان کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ تو اگر کسی کافر کا قتل ہو گیا ہے تو کافروں کے مقابلے میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کافر آ کر مطالبہ کرے اپنا بندہ دو، ہم نے قتل کرنا ہے، نہیں، مسلمان کے بدلے میں کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان 3 صورتوں کو نازل کرنے کے بعد کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی بھی ہے تمہارے لیے اور مہربانی بھی ہے۔
آسانی کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اپنے طرح قانون بنا لیتے تھے، یوں کر لیں یوں کر لیں، اس طرح سے کر لیں، پنچایت بٹھا لیں، ہر ایک اپنا اپنا مشورہ دے دے. تو اللہ کی طرف سے آسانی ہو گئی کہ مشورہ لینے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے. اور مہربانی کیا ہے کہ جب مثال کے طور پر ایک نے قتل کیا ہے، دوسری فیملی آ کے ان کو قتل کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اب معاملہ رفع دفع تو نہیں ہوگا، بات کیا ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی. ان کے قتل ہو رہے ہیں، ان کے قتل ہو رہے ہیں، ان کے قتل ہو رہے ہیں، ان کے قتل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایون بعض بات یہ ہوتا تھا کہ فیملیاں کی فیملیاں ختم تباہ ہو جاتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے اوپر کیا ہے، مہربانی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا اگلی آیت میں ذکر بھی کیا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان 3 قانونوں کے بعد کوئی اور قانون تم میں سے کسی نے بنایا تو اس نے کیا کی، زیادتی. فمن اعتدی، پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو بس اس کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یعنی ان 3 قانونوں کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنے گا. ہمارے ہاں جو قانون بن چکے ہیں، ان قانون کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، عذاب علیم. مختلف قسم کے عذاب ہے. بجلی کر کے یہ بھی عذاب ہے. بجلی سے کئی مسائل بنے، ابھی چند ہی دن پہلے جو کر کی ہے ملتان کے اندر بھی کئی مسائل بنے، کتنے تباہیاں ہو گئی ہیں، اور علاقوں میں بھی ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہے، عذاب علیم ہی تو ہے، درد دینے والے عذاب ہی تو ہے. ہمیں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا. یا اس سے ہٹ کر دنیا میں اور بھی کئی شکلیں موجود ہیں، عذاب علیم کی کئی شکلیں موجود ہیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے کئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جو درد دیتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، عذاب علیم ہے. اب عذاب علیم سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہنم کا ہی عذاب ملے گا. عذاب علیم سے مراد یہ بھی ہے کہ درد دینے والا عذاب، جو آپ کو درد دے، جو آپ کو تکلیف کا باعث بنے. وہ بھائی کی صورت میں کبھی ہو جاتا ہے، کبھی بہن کی صورت میں ہو جاتا ہے، کبھی پیرنٹس کی صورت میں، کبھی اپنے اولاد کی صورت میں، کسی صورت میں بھی ہمیں تکلیف ضرور پہنچتی ہے. تو کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کیوں یہ تکالیف دیتا ہے، جب ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی خاندان کے خاندان تباہ ہونے سے بچ گئے. اب اس میں کیا ہو گئی، زندگی. ایک نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اسی کو ہی قتل کیا جائے گا اور کوئی قتل نہیں ہوگا. آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی نا. اگر قتل نہیں کرتے، معاف کر دیں، تب بھی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. معاف بھی نہیں کر رہے، دیت لے رہے ہیں، تینوں میں سے تینوں آپشن میں سے کچھ بھی کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، امن آ جائے گا. اس کے بعد امن آ جائے گا. اگر اس قتل کے بدلے جس نے کسی کو مارا ہے، اس کو مارنے کی بجائے، اس کو قتل کرنے کی بجائے کسی اور کو قتل کر بھی دیا جائے، تب تک بھی ان کے سینوں میں آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم اس کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے جب تک ختم نہیں ہوتا ہمارے سینوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. حالانکہ قصاص میں کسی اور کو لے چکے تھے، مار چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں تھا. پھر وہ قتل کرتے، پھر ان کا اور قتل کرتا، پھر وہ قتل کرتے. اس طرح سے بات بڑھتے بڑھتے کیا ہوتی، زندگیاں ختم ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قانون کو نافذ کرنے میں تمہارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قصاص میں عظیم حکمت رکھ دی. ہم کہتے ہیں نا اللہ کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے، لوگوں کے لیے زندگیاں بن گئی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اے عقل والو، عقل پکڑو. یعنی ابھی یہ کوئی عقل مند ہوگا تو اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اصل میں ہمارے حکمرانوں کے پاس بھی عقل مندی نہیں ہے. اگر عقل مندی ہوتی تو اللہ کے قانون کو نافذ کرتے. اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تو ضرور اسلام کے ملک کے اندر کبھی بھی اس طرح کی پریشانیاں دیکھنے کو نہ ملتی. پھر کیا ہوتا، اللہ کی رحمت ہوتی، اللہ کی بخشش ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا. لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو اہمیت نہیں دیتے، تو بتائیں اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جب مجھے کوئی اہمیت نہ دے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ 2-3 دن پہلے سے میں یہ چیز ایک فیل کر رہی ہوں کہ دیکھو لوگ ایک دوسرے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور ہم جب اللہ کو اہمیت نہیں دیتے تو اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں کیا مانگتے تھے، امتی امتی میری امت. حضرت عائشہ کہتی ہیں بس کر دیں. کہا کہ میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں نہ کروں. اور جب اللہ کے نبی حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، ان کے سامنے ان کی امت کو دور کیا جائے گا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ان کی. ہم نے ان کو کوئی ویلیو نہیں دی.
ہماری خواہشات اتنی ہیں کہ آج ہر بندہ اپنی خواہش کو اتنے پروٹوکول دیتا ہے، نہ وہ اللہ کو اہمیت دے رہا ہے نہ نبی کو اہمیت دے رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میری خواہش ہے کیا، سوائے چند لمحوں کی خوشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں برتھ ڈے ہی منا رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ برتھ ڈے کتنے ٹائم کا ہے، گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا فنکشن ہے جو میں نے سیلیبریٹ کر دیا، اس کے مقابلے میں نے اللہ کو بھی اہمیت نہیں دی، اللہ کے رسول کو بھی اہمیت نہیں دی، میں نے اپنی خواہش کو اہمیت دے کر میں نے کس کس کا دل دکھایا، کس کس کو تکلیف دی، اور اللہ کیا پھر ہم سے خوش ہوگا؟ اللہ کی مہربانیاں ہوں گی ہمارے پر، اللہ کا فضل ہوگا پھر ہمارے پر؟ نہیں۔ اسی طرح جب حکمران عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، تو نہ ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے نہ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ تو عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تاکہ بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین۔ یہ آیت وراثت سے پہلے نازل ہوئی، جو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی آیتیں نازل کی ہیں، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ، رشتہ داروں کے لیے متقی پر لازم ہے۔ یعنی وہ خود وصیت کر کے جاتا تھا، کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ کیا کرنی ہے؟ اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وہ خود وصیت کر جاتے تھے کہ ہماری جائیداد میں سے ایسا ایسا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنا دینا ہے، اس کو فلاں کو اتنا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے حصے مقرر نہیں کیے تھے، نہ والدین کے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر لڑکی کے والدین ہیں تو ان کا اتنا حصہ ہے، اگر والد ہے تو اتنا حصہ ہے، اگر والدہ ہے تو اتنا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو تب والدین کا اتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو تب والدین کا اتنا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب سارا قانون خود ہی بنا کے قرآن میں نازل کر دیا۔ لیکن اس آیت سے پہلے یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ پہنچے اور موت کے قریب ہو تو وصیت کرو، اور وصیت کیا کرنی ہے؟ اچھے طریقے سے۔ کس کس کے لیے کرنی ہے؟ والدین کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اور یہ کیا ہے؟ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا تھا کہ لازمی وہ وصیت کریں گے۔ لیکن آیت وراثت کے بعد اب وصیت کرنا جائز نہیں ہے، ہاں صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا سعد نے اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا نصف مال کی وصیت کر جاؤں؟ یعنی 2/3 زیادہ تھا، نصف کم تھا، یعنی ایک مثال کے طور پر 3 لاکھ ہے تو کتنے کہہ رہے تھے پہلے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ میں وصیت کر جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ نصف، اب نصف کتنا بنے گا؟ 1.5 لاکھ، کہ میں اتنے کی وصیت کر جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا 1/2 مال کی وصیت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/2 مال کی وصیت کرو، اگرچہ 1/2 مال بھی بہت ہے۔ یعنی تم جو وصیت، اب وصیت کس کے لیے کی جائے گی؟ بیٹی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، بیٹے کے لیے بھی بنا دیا، والدین کے لیے بھی بنا دیا۔ وصیت کن کے لیے؟ 1/2 مال کی جو وصیت ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، پیچھے ایک اور صورت میں ہے کہ پہلے جب مواخات مدینہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنی بیویاں، سب کچھ ان کو بانٹ دیا تھا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی ان کے حصے دیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ یہ وراثت کے حقدار نہیں ہے، اصل تمہارے رشتہ دار وراثت کے حقدار ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اب وہ بھلائی کہاں سے ہوگی؟ 1/2 مال میں سے۔ یعنی جیسے میرا کوئی عزیز دوست ہے، کوئی عزیز بہن بنی ہوئی ہے، یا رشتہ داروں میں سے کوئی مجھے بڑا عزیز ہے لیکن اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں بن رہا، تو میں اپنی وصیت میں یہ لکھ سکتی ہوں کہ 1/2 مال میں سے فلاں کو بھی دے دیا جائے، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں میرا 1/2 مال مسجد کو دے دیا جائے، مدرسے کو دے دیا جائے، یا فلاں کسی بھی علاقے میں دے دیا جائے، یا کچھ بھی کر دیا جائے۔ یعنی اس کتنے مال کی؟ صرف 1/2 کی۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا
کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ جتنا دے جائیں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرتے وقت جو مال آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں سے آپ کتنی وصیت کر سکتے ہیں؟ صرف 1/3 کی، اور وہ بھی اس کو زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اللہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے والا بنانا ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو تمہارے مرنے کے بعد اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تمہارے مال میں سے صدقہ کر دیا جائے تو تمہارے اپنے ہاتھ سے دی ہوئی ایک کھجور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ اس وقت مجھے خود مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب مجھے مال کی ضرورت ہے اور میں اپنی مال کی ضرورت کو ترک کر کے اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں وصیت میں بھی ہم صرف اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو آیت میں والدین اور قربا کے لیے ہے، یہ اس وقت تھا جب اللہ نے حصے مقرر نہیں کیے تھے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی شخص اس کو بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی وصیت لکھتا ہے تو وصیت تو شرعی طریقے سے ہی لکھے گا، بیٹا بیٹی کا حصہ، پھر 1/3 کی جو شریعت میں گنجائش ہے اس کی وصیت کر رہا ہے۔ اب وصیت سننے والا سن لیتا ہے کہ میرا اس نے کہا کہ 1/3 مال جو ہے فلاں فلاں جگہ پر خرچ کر دو، اب سننے والا اس کو بدل دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں خرچ کروں، ہم آپس میں ہی ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وصیت کو جو صحیح طریقے سے کی جائے اس کو بدلا نہیں جاتا۔ وصیت شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس کو بدل سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر اسے بھی اجر ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اگر غلط کی ہے، شرعی طریقے سے وصیت نہیں کی، اس نے کہا کہ میرا فلاں بیٹا آ کے اس کو کوئی جائیداد کا حصہ نہ دیا جائے، لیکن ہم جب وصیت پڑھنے والے ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی اولاد کو آگ کر دیا جائے۔ تو یہ دنیا کے قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ وصیت کو بدلیں گے۔ لیکن اگر وصیت بالکل پرفیکٹ ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی اس کو سننے کے بعد بدل دے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَا، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے۔ یعنی صحیح شریعت کو، صحیح وصیت کو بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ گناہ کس کو ہوگا؟ اسی کو جس نے اس کو بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور سب کو جاننے والا بھی ہے۔ اس میں مجھے ایک بات کلیئر کر دوں کہ سب کو کہ وراثت تو ہوگی جو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ایک بات ہمارے سمجھ آتی ہے۔ وراثت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، اور جائیداد وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں خود ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور جائیداد کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر بچے میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔ یعنی اگر کوئی مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر جاؤں تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو جاتا ہے نا، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بیٹے کو 2 ملیں گے تو بیٹی کو 1 ملے گا، نہیں، بیٹا بیٹی برابر، کسی کو کچھ زیادہ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اگر تم ایک کو تحفہ دے رہے ہو باقی کو نہیں دے رہے تو اس سے بھی تحفہ لے لو۔ کسی ایک کو تحفہ بھی نہیں دیا جا سکتا، کسی ایک کو کچھ دیا دنیا میں، یعنی جائیداد کو چھوڑ دیں، ادروائز آپ کا دل کر رہا ہے ایک بیٹے کو کچھ دے دے، دوسرے کو نہیں دیا، سختی ہے، حدیث میں کیا ہے؟ اس سے بھی واپس لے لو۔ جب تم نے اس دونوں باقیوں کو نہیں دیا تو اس سے بھی واپس لے لو۔ تو کیا ہے؟ برابری کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو دے دیا تو بیٹی کو نہیں دیا، بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے، اچھا اس کی کیا ضرورت؟ نہیں، اللہ نے برابری کا حکم دیا ہے۔ جب تک زندہ ہے جو بھی چیز تقسیم کرے گا تو برابر برابر تقسیم کرے گا۔ مرنے کے بعد اس نے مرا ہے، چاہے وہ وصیت لکھے یا نہ لکھے، اب وہ مال کیا بن جاتا ہے؟ وراثت، اور وراثت کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے کا حکم سورۃ نساء میں مکمل طور پر دے دیا۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، اور پھر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے اپنے درجے ہیں، بیوی کا حصہ الگ ہے، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو بیوی کا حصہ الگ بن جاتا ہے، بچے ہیں تو تب بھی بیوی کا حصہ الگ بنتا ہے، بچے نہیں ہیں تو تب بھی بیوی کا حصہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ وراثت ہے، یعنی اس کو وراثت بولتے ہیں۔ اب یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تیسرا بندہ ہے، ایک وصیت کر گیا ہے اور ایک وصیت سننے کے بعد اس کو ٹھاٹی ہے کہ وہ وراثت کے اوپر
اپنا معاملہ چلا رہا ہے کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا، وہ وصیت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے۔ اب تیسرا بندہ ایک اور ہے جس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شخص جو ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کی طرفداری نہ کرے، گناہ کے ڈر سے اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس نے شریعت کے مطابق وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق اس کو پورا کرو۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اصلاح کا معاملہ کر رہا ہے۔ وہ اگر صحیح نہیں تقسیم کر رہا تو وہ کہے میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں میں یعنی اس بات میں صلح کروا دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی حد بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے، یہ بات تو پرفیکٹ ہے، اس حوالے سے تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے مال میں سے کچھ مال کی وصیت کرنی ہو تو وصیت کو فوراً تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے ہم 1 یا 2 راتیں ایسے نہیں گزارتے تھے، جب ہم نے کوئی وصیت کرنی ہوتی تھی تو وصیت لکھ کر رکھتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ بھی آپ نے وصیت کرنی ہے، وصیت میں کچھ بھی کرنا ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ نہ کہ کل لکھوائیں گے پرسوں لکھوائیں گے، بلکہ اس کو کیا کریں اپنے پاس پہلی فرصت میں لکھ کر رکھیں تاکہ وہ موجود ہو آپ کے جانے سے پہلے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ یعنی مراد یہی ہے کہ وہ ٹائم نہ گزارے، وہ جلد سے جلد اس وصیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھے، جب وہ فوت ہوگا تو آٹومیٹکلی وصیت نکلے گی اور اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص وصیت کو بدلتا ہے تو اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ بدلنے والے کے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وصیت کرنے والے کو اجر مل جائے گا، کیونکہ اس نے تو شریعت کے مطابق لکھا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 1 تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کر دے، یا کسی ہیلے بہانے کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے، یا ناجائز کام کی وصیت ہو، شراب پلانے، ناچ کرانے، کسی قبر پر چراغاں کرنے، کول کرنے، تیسوے کرنے، اس طرح کی وصیتیں ہوں تو ایسی وصیت کو بدلنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ وصیت کر جاتے ہیں نا میری کل بھی کرنا، میرے چلیسوے بھی کرنا، میری برسیاں بھی کرنا، تو ایسی وصیت کو کیا کرنا ہے؟ بدل دیا جا سکتا ہے۔ یہ وصیت صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہمیں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا اس غلط بات کو ہم مٹا رہے ہیں تو اس کے حق میں بھی فائدے کا باعث بن جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے۔ کہاں لکھ دیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم نے روزہ ضرور رکھنا ہے، جیسا کہ ان لوگوں پر لکھا گیا تھا جس تو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر روزے کی فرضیت بتائی کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، کیونکہ گزشتہ قوموں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، 9 سال، 9.5 سال، 1000 سال ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت صالحہ نے شاید اپنی قوم کو کہا تھا کہ ایک امت آئے گی تو اس کی عمریں 100 سے اوپر بھی بامشکل جائیں گی، تو انہوں نے کہا وہ تو ایسے سمجھے آئے اور گئے، یعنی انہیں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو 100 سال کچھ بھی نہیں تھی جو 1000 سال جیتے ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی کو کتنا لمبا کھینچ جاتے ہیں، ہائے میں اتنی لمبی زندگی ایسے گزار لوں، بڑا مشکل ہے دین پہ چلنا، نہیں بھی ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ تو غرض حدیث کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنا جیے تھے، تو کیا کہے گا؟ کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا 1 گھنٹہ، حالانکہ وہ 60-70 سالہ زندگی بسر کر کے گیا کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حشر کا دن 50,000 سال کا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دن ہمیں ایسے لگے گا کہ 1 گھنٹہ، یعنی یہ زندگی ہمیں ایسے لگے گی کہ ہم 1 گھنٹہ گزارا ہے یا 1 دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بولے گا، یعنی کوئی نہیں کہے گا میں 60 سال جی کر رہا ہوں، نہیں، 1 دن، لاسٹ لمٹ کتنی ملتی ہے؟ صرف 1 دن کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، انہوں نے رکھے، اجر لے لیا، اللہ رب العزت کے جنتوں کے وارث بن گئے۔ تو تم یہ نہ کہو اللہ ہم پر فرض ہوتے تو ہم بھی جنت کے وارث ہوتے، ہمارے اوپر بھی فرض ہوتے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ پہلی قوموں نے یہ نیکی کا کام کیا تو تمہارے لیے بھی یہ نیکی رکھ دی گئی، اور دوسرا مقصد کیا ہے روزے کا؟ کہ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اگر ہمارا
رمضان سے پہلے جو شعبان ہوتا ہے اور رمضان کے بعد جو شوال ہوتا ہے چینج نہیں ہے، یعنی ہم شعبان میں جیسے تھے ویسے ہی ہم شوال میں ہیں، تو ہماری زندگی میں رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لیں دنیا ایسے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ جیسے شعبان میں تھے ویسے ہی شوال میں، بلکہ چاند رات ہو، ابھی اعلان ہوتا ہے چاند رات کا، بھی چاند نظر آ گیا تو جیسے شعبان میں تھے ویسے ہی شوال میں شروع۔ تو میں نے پچھلی دنوں پوسٹ پڑھ رہی تھی، اس میں تھا کہ کسی نے اپنی نیکیوں کی قبولیت کو دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ رمضان کے بعد وہی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ رمضان کے بعد وہ عمل نہیں کر رہا تو ڈاؤٹ ہے کہ اس کے عمل قبول نہیں ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں رمضان آیا، ہم گناہ سے بچے اس رمضان میں، لیکن بعد میں ہم نہیں بچے تو ہماری زندگی میں اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان ہمیں کیا کرنے آتا ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کرو، جیسے تم شعبان میں تھے اب شوال ذکات میں ویسے نظر نہ ہو۔ صحابہ کہتے 6 مہینے ہم رمضان کی یاد میں گزارتے اور اگلے 6 مہینے ہم رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اب ہم اس کی تیاری کریں، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں 6 مہینے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے، ایک درس سن کے آتے ہیں، ایک اچھی بات سن کے آتے ہیں، 2 دن 3 دن 1 دن 1 گھنٹہ ضرور اس کا اثر رہتا ہے۔ تو ایک رمضان کا پورا مہینہ گزرتا ہے تو اس کا اثر صحابہ پہ کتنا رہتا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے تزکیہ نفس میں 6 مہینے اسی طرح گزارتے اور اگلے 6 مہینے ہم اپنے آپ کو تزکیہ نفس کرتے کہ رمضان آنے والا یہ نیکی کرنی ہے تاکہ اپنی عادت بنا لیں۔ تو کیا ہوا؟ ان کا پورا سال کیسے گزرتا تھا؟ نیکیوں میں۔ اور آج ہمارا ابھی چاند نظر آتا ہے، ہماری ساری نیکیاں ایک طرف، ہم دوبارہ ویسے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ میرے رمضان کے روزے، وہ قیام، وہ راتوں کو جاگنا، وہ عبادتیں، وہ جو میں قرآن کی تلاوتیں کرتی رہی، کیا پتہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ پھر یہاں پہ وہ حدیث جو آتی ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ عید کے دن خشک روٹی بھگو کر کھا رہے تھے، لوگوں نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے، اچھا کھانا تناول کریں، دعوت بنتی ہے۔ تو کہا میں کیسے اچھا کھانا کھاؤں، مجھے کیا پتہ میرے عمل قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور ہم یقین جانے چاہے فلسطین میں جتنے حالات خراب تھے، ہماری عید کیسے گزری ہے، ہم نے کیسے گزاری ہے، ہم نے اپنی عید کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی عید میں ویسے سارے پورے مسلمانوں نے یہی کچھ کیا۔ اب دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنے عذاب آ رہے ہیں۔ دبئی جس میں سنتے تھے کہ بارش ہوتی ہی نہیں ہے، اب وہ پانی سے ڈوبا پڑا ہے، کئی جگہوں پہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے رمضان بھیجا تھا اصلاح کے لیے، ہم نے اپنی اصلاح ہی نہیں کی، ہم نے صرف عارضی طور پر وہ بس وہی لبادہ ہو رہا کہ اب جو ہے ہم شریف بن گئے اور جیسے ہی رمضان گیا ہم نے وہ لبادہ اتار کے رکھ دیا، تو اللہ کی رحمت اتری ہے کہ اللہ کا غضب اترا ہے۔ دیکھ لیں چند ہی دنوں کے بعد اللہ کے غضب کے نظارے، اتنا خوف آ رہا تھا بجلی جب کڑک رہی تھی، حقیقت میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اتنا خوف آ رہا تھا اور بار بار نیوز پہ کیا آ رہا تھا، ایسی بجلی میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بجلی کا کڑکنا اپنا آپ ہو گیا؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ اور کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا تھا گناہوں سے بچو، ہم بچے ہی نہیں، ہم نے اپنی زندگی کو ویسے ہی چلانا شروع کر دیا، وہی جھوٹ، وہی غیبتیں، وہی لان تان، وہی ناچ گانے، وہی محفلیں، وہی ٹی ویاں، وہی ڈرامے، وہی میڈیا، وہی سب کچھ ہماری زندگی میں۔ ہم نے اپنی اصلاح جب نہیں کی، ہم اپنے آپ کو اس طرف لے ہی نہیں گئے، تو پھر کیا ہے؟ ہم کیسے بچیں گے؟ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا تو نہیں تھا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا پیاسا رکھے؟ کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا پیاسا رکھتی ہے؟ باوجہ مجبوری ہوتی ہے نا تو کوئی اس کو بھوکا پیاس رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھ کے ہماری ٹریننگ کرنی تھی، ہم نے کی نہیں، ہم نے اپنی اصلاح ہی نہیں کی۔ تو لعلکم تتقون میں کیسے آتے؟ بچتے کیسے؟ ہم بچیں گے تب جب ہم اللہ کو اہمیت دیں گے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں رمضان کی طرح اور مہینوں میں بھی رہ جائے۔ اللہ رمضان میں بھی وہی تھا، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ، اسی کے ڈر سے ہم نے گناہ کیے تو اسی کے ڈر سے اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ بعد میں بھی تم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے، یہ ٹریننگ ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں نا یہ 2-4 دن موبائل استعمال کیا، اب تو اس کی کیا ہو گئی ہے؟ عادت۔ 2-4 دن فلاں جگہ گئے، اب تو عادت ہو گئی۔ پورا مہینہ ہم نے نیکیوں میں گزارا، نیکیوں کی عادت کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھے نا؟ اب دیکھیں دن میں تلاوتیں ہو رہی تھیں، راتوں کو ہو رہی تھیں، اب کتنی تلاوت ہو رہی ہے، کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔
کتنی نمازوں میں نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، کتنا قیام ہو رہا ہے. رات کو نہیں ہو سکتا تو جیسے ہم پہلے تراویح کے طور پر قیام کر رہے تھے ویسے کریں تو صحیح. وہ نیکیاں کریں. کیوں وہ نیکیاں چھوٹ گئی؟ وہ نیکیاں صرف رمضان کے لیے نہیں تھی، وہ نیکیاں تو ادروائز بھی ہمیں کرنی ہے نا. تو جب ہم ادروائز وہ نیکیاں نہیں کرتے، پتہ نہیں اللہ کو ہم پسند بھی آئے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے یہاں پہ کہ لعلکم تتقون، اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. اور یہ دلیلیں، یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ صحابہ 6 مہینے گزار دیتے اس کے ساتھ اور اگلے 6 مہینے تربیت کے ساتھ. تو اللہ بھی ہمیں ٹریننگ کرنا چاہتا ہے، عادت بنانا چاہتا ہے کہ 29 دن جھوٹ نہیں بولیں گے تو شاید ان کی عادت بن جائے. لیکن ہم 29 دن غیبت نہیں کریں گے تو ان کی عادت بن جائے. 29 دن یہ چیزوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے تو آگے بھی یہ بچ جائیں. لیکن بعد میں نہیں بچا تو ان دنوں میں بچنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تو مسلسل ہمیں بچانا چاہتا ہے. اللہ کی جہنم صرف دنیا میں رمضان کے لیے نہیں، بلکہ رمضان میں تو اللہ کہتا ہے میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں. اس کے باوجود ہم نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں اور بعد میں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں نیکیوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ رمضان اللہ رب العزت کا اصل مقصد، 2 مقصد، ایک یہ کہ پہلی قومیں روزے رکھتے تھے تاکہ تم یہ نہ کہو اللہ وہ تو روزے رکھ کر جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ گئے، ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں تھے، ہم کیسے اعلیٰ درجوں پہ پہنچتے، باب الریان تک ہم کیسے آتے، انہیں تو نے باب الریان دے دیا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ باب الریان تک پہنچ سکے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن ہیں، باقی گنے ہوئے ہیں، آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے. یہ اس وقت تھا سفر بہت مشکل ہوتا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، صحرا تپتی ہوئی دھوپوں کے اندر وہ سفر کرتے تھے، تو وہ سفر میں روزہ رکھتے ہوئے مشکل ہوتی تھی. آج کا سفر ہی آسان ہے، اے سی بس میں بیٹھو اور پہنچ جاؤ، پتہ ہی نہیں چلا، دن بھی گزر گیا. اور اب اگر روزہ نہ بھی چھوڑے مسافر تو کوئی حرج نہیں ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن یہاں چھوٹ صرف اللہ نے 2 لوگوں کو دی ہے، 2 کے علاوہ کسی تیسرے کو چھوٹ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اتنی محنت مشقت والا مزدوری کرتا ہوں تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں، میں ریڑھی سارا دن سبزی کی لگاتا ہوں، فروٹس کی لگاتا ہوں، یا کسی اور چیز کی لگاتا ہوں تو اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نے گلی گلی میں گھومنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رعایت نہیں رکھی. رعایت کس کے لیے؟ مریض کے لیے یا بیمار کے لیے، سفر میں آنے والے کے لیے. تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ان پر فدیہ، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. اب یہ کس مریض کے لیے ایک فدیہ کا مسکین کا کھانا؟ اس مریض کے لیے حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جس کے صحیح ہونے کے چانسز نہیں ہیں، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، جیسے کوئی بزرگ ہو گیا یا کوئی کینسر کا مریض بن گیا یا کوئی اور مریض ایسا بن گیا کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کیا ہے، لا علاج ہے، بس تھوڑا بہت علاج چلتا رہے گا، زندگی جو ہے اس کی گزر جائے گی، یہ یعنی کہ اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، یہ روزہ رکھ نہیں سکتا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اب ایک مسکین کو کھانا کھلائے، چاہے ایک مسکین کو کھانے کے پیسے دے، تو یہ اس کے اوپر ہے، جیسا بھی کرے. تو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ ایسا مریض جو صحت یاب نہیں ہو سکتا، جو دوبارہ روزے اپنے خود نہیں رکھ سکتا. لیکن جو دوسرا مریض ہے اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. دوسرے مریض میں حمل والی عورت بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی عورت بھی آ جاتی ہے. ویسے تو وہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اللہ طاقت دینے والا ہے، لیکن اگر وہ چھوڑتی ہیں تو وہ اس مریض میں نہیں آئیں گی کہ وہ فدیہ دیں. ایسے لوگ بھی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھیں گے، چاہے وہ پریگننسی کی حالت میں ہے، چھوڑ رہی ہے روزے، تو وہ پھر اور دنوں میں پورے روزے خود رکھے گی. اور اگر وہ خود نہیں رکھ پائی، اس کی موت آ گئی ہے، تو پھر اس کے ورثہ اس کے روزے رکھیں گے، روزے ضرور رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مریض ہے جو خود روزے نہیں رکھ سکتا، اپنی زندگی میں صحت یابی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنا فدیہ دے دے، تو بعد میں اس کے ورثہ اس کے لیے روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ فدیہ دے کر اپنا معاملہ کلیئر کر لے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ان تینوں میں سے بھی کوئی خوشی سے نیکی، جیسے میں نے کہا سفر آسان ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے،
خوشی سے نیکی کر رہا ہے کہ نہیں بھی میں رکھ سکتا ہوں، میں سفر کے لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر کوئی مریض ہوتا ہے ایسا جو صحت یعنی اتنی ڈاؤن بھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بعد میں رکھنے سے بہتر ہے ابھی رکھ لوں، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے یعنی اس کے لیے ان تینوں میں سے فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک عام بندہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، یہ تو ہو گیا جن کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم تھا، لیکن ایک عام بندہ جس کو بالغ ہونے کے بعد روزے فرض ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے بالغ ہو گئے، روزہ فرض ہو گیا، اب وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں وعید آتی ہے کہ وہ اگر ساری زندگی بھی اس ایک روزے کے مقابلے میں پوری زندگی روزے سے گزار لے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ میں کالج جانے والی ہوں، میں محنت مزدوریاں کرنے والی ہوں، میں مشقت کرنے والی ہوں، تو میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ہے کہ اگر وہ پھر اب جب اسے سمجھ آتی ہے وہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تو اس روزے کے حصول تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنسی روح سے بھی، ڈاکٹری کی روح سے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ پورا سال جب انسان اپنے معدے کو کام میں لگاتا رہتا ہے تو اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ یعنی انسانی جیسے ہم کہتے ہیں نا مشین پہ 10 سوٹ سی لیے یا مسلسل مشین کے اوپر کپڑے واش کر لیے، یا کوئی بھی ہم مشین یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو کیا دو ریسٹ، تھک گئی ہوگی، وہ تھوڑا بول رہی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن یہ اندر کا انسانی جسم کے اندر جو مشینری چل رہی ہے وہ واقعی تھک جاتی ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سائنسی اعتبار سے بھی وہ کہتے ہیں کہ انگریز جو ہیں جو نان مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود ہمارے ڈاکٹر ہمیں 3 دن یعنی ایک مہینے میں 3 دن کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا۔ اب یہاں سے ہمیں ایام بیض کے روزوں کی فضیلت کی سمجھ آتی ہے۔ 13، 14، 15 کا جو روزہ ہے چاند کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن مہینے میں لازم ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، آج میرا روزہ ہے تو میں کچھ نہیں کھاؤں گی، تو یعنی اس طرح کے ان کے کئی قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ انسانی جسم کے لیے بھی فائدے کا باعث بنا لیا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے دین کے لیے بھی بہتر ہے اور تمہاری اپنی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تم جانتے ہوتے تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑتے۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر ہم بھی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ چند جو کام بتایا ہے اللہ کے نبی اس دیہاتی کو ہم بھی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا نا کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ نیکیاں بتائیے کہ کون سی نیکی کروں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اصل بات ہی یہ آ جاتی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائے نا سمجھ آ جاتی ہے۔ خواہشات کو شریک بنا رہے ہیں ہم، چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت۔ جب خواہشات ختم ہو گئی ہیں، جب میں نے اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا نا، جب میں نے کہا نہیں اللہ کا قانون، اللہ کی بات، اللہ کا حکم، آٹومیٹکلی یہیں سے ہی جنت مل جانی۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا، نہ والدین کو، نہ بیوی کو، نہ اپنے دل کو، نہ اپنی خواہشوں کو، نہ اپنی جان کو۔ اور اس کے بعد فرض نماز قائم کر، یعنی نوافل نہیں پڑھ سکتا، سنتے نہیں پڑھ سکتا، فرض ضرور پڑھ، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ یعنی جو کام آپ نے بتائے ہیں کون کون سے؟ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور روزے رکھ۔ اس دیہاتی نے کیا کہا؟ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اس سے دیکھ لے۔ یعنی اس نے اپنے منہ سے خود ہی کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو بس جب میں یہ کرے گا تو پھر وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔
یہ بات ہو رہی تھی رمضان میں، کسی نے ایک سوال کیا تھا جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے؟ شیاطین ہمارے اندر، حدیث میں الفاظ ہیں، کس طرح دوڑتا ہے؟ جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ تو قید ہو گیا، جو ہمارے اندر کا ہے وہ کون قید کرے گا؟ ہم نے تو اپنے اندر شیطان کو ملا دیا نا۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم خود ہی شیطان بنے ہوئے ہیں، وہ تو قید ہو گیا نا۔ وہ قید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے اس کو مثال دی تھی کہ عمران خان جیل میں تھا، الیکشن ہوئے، عمران خان تو جیل میں ہے، اس کو ووٹ کیسے مل گئے؟ جیت بھی وہی گیا، وہ تو جیل میں تھا۔ تو شیطان جیل میں ہے، قید ہے، کام اس کا سارا چل رہا ہے۔ ہو گیا عمران خان کا کام کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی اس کے چیلے ہیں عمران خان کے، ہمارے شیطان کے چیلے ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ شیطان ہمیں جیسے چلاتا ہے ہم اس کی طرح، گاڑی کی اسٹیئرنگ کی طرح ویسے گھومتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یوں کر، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے نیل پالش لگا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ٹراؤزر پہن، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے پینٹ پہن، میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے پردہ اتار دے، میں کہتی ہوں ٹھیک۔ وہ اسٹیئرنگ کے جیسے ایک ڈرائیور گاڑی کا اسٹیئرنگ اپنی مرضی سے گھماتا ہے نا، اس نے ہمیں ویسے گھمایا ہوا، تو ہم اس کے کیا بن گئے ہیں؟ چیلے۔ ہم خود، ہمیں تو اللہ نے نہیں قید کیا نا، ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو قید ہو گیا، وہ کہتا ہے میں قید ہوں، کوئی بات نہیں، کام تو میرا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس بات کو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے شیطان کے دوست بن چکے ہیں کہ وہ نہیں بھی ہے تو تب بھی کام ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلام بھی نہ کرے، اور کوئی دوسرا اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کا اجر و ثواب دے کر اسے خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ حدیث کے اندر جنت کے دروازے کا ذکر ہے آگے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ باب الریان کے نام سے جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں صرف کن کو گزارا جائے گا؟ جو کثرت سے روزے رکھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تقوی کو، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ جس مہینے میں میری پیدائش ہوئی، مجھے وہ مہینہ کیسے لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے نا۔ اب دنیا کی مثال دے رہے ہیں، وہ مہینہ جیسے آتا ہے، پتہ ہے آپ کو کون سا مہینہ آ رہا ہے، پتہ ہے کون سی ڈیٹ آ رہی ہے، تو یہ بار بار اور کیوں کہ اس کو وہ دن، وہ ٹائم، وہ گھڑیاں اچھی لگتی ہیں، اور اس کے پیرنٹس کو بھی وہ ٹائم اچھا لگتا ہے کہ فلاں دن تم آئے تھے، فلاں مہینے میں تم آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک رمضان کا مہینہ کیوں اہمیت کا ہے؟ کیونکہ اس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ میں کہتی ہوں نا فلاں مہینہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس مہینے میں میری شادی ہوئی تھی، اس مہینے پہ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ لوگ ایسے مثالیں دیتے ہیں نا، وہ مہینہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیوں کہ یہ میرے اس مہینے کے ساتھ میرا یہ معاملہ شیئر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن ایک کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، اللہ نے اسے پہاڑوں پر نازل کیا، اس نے لینے سے انکار کیا، زمین کو کہا، آسمانوں کو کہا، سب نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اس میں اللہ نے ان کو اجازت دی تھی کہ لینا چاہتے ہو تو لو، نہیں لینا چاہتے تو انکار کرو، تو انکار بھی کر سکتے ہو۔ یعنی یہ تھارٹی حکم نہیں تھا کہ لینا ہے زبردستی، نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا تو اس نے لے لیا۔ اگر انسان بھی انکار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن انسان نے لے لیا۔ پھر اللہ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے کہ لینے کے بعد اس کا حق تو ادا ہی نہیں کر رہا۔ ظالم ہے، جاہل ہے کہ وہ اس کا حق ادا کیا تھا، اس کو لینا کیوں تھا، اس کو لیا ہے تو اس کا حق ادا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب تمہیں پتہ تھا کہ میں حق ادا نہیں کر سکتی تو تم نے ذمہ داری کیوں لی ہے؟ ہم نے اس کی ذمہ داری لے لیا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ ظالم ہے، جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ مہینہ اہمیت کے قابل کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔
یعنی یہ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی۔ دیکھیں کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اس لیے نازل کیا کہ اس کو پڑھو۔ اللہ نے اس کتاب کا ذکر جہاں بھی کیا ہے تو ساتھ میں یہ کہا ہے ہدن، میں نے اس کے کس کے لیے، للمتقین، ساتھ یہ بھی اکثر کہا کہ متقین کے لیے، جو متقی ہوگا وہی اس سے ہدایت لے گا، عام بندہ اس سے ہدایت نہیں لے گا۔ مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن متقی نہیں ہے تو کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں لے گا۔ اگر ہم اس سے ہدایت لے رہے ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم متقی کی کردار میں آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا باعث ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے آٹومیٹکلی اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور وہ سنورنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ فرقان کسے کہتا ہے؟ حق و باطل میں، یعنی سچ اور جھوٹ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون بتاتا ہے ہمیں؟ قرآن۔ قرآن کے علاوہ کبھی کسی اور نے بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ سورۃ مائدہ اپنے مردوں کو ضرور تعلیم دو، سورۃ نور، سورۃ احزاب، سورۃ نساء عورتوں کو ضرور تعلیم دو۔ لیکن ہم نے سے کوئی بھی اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم بھی ہمارے لیے تھا نا کہ بیٹا ہے تو اس کو سورۃ مائدہ پڑھو، بیٹی ہے تو اس کو کیا پڑھانا ہے؟ نور، نساء اور احزاب ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ اگر ہم یہ تینوں چیزیں بیٹی کو پڑھا لیتے اور بیٹے کو سورۃ مائدہ پڑھا لیتے تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ بگڑا ہوا نظر نہ آتا۔ تو اس قانون کو بھی ہم نے لاگو اپنے اوپر نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے والی ہے، حلال اور حرام کو بتانے والی ہے، کیا تمہارے لیے صحیح ہے اور کیا تمہارے لیے غلط ہے، یہ تمہیں کتاب بتاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو کوئی تم میں سے رمضان کے مہینے میں حاضر ہے، زندہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرے، یعنی گنتی ضرور پوری کرنی ہے، گنتی چھوڑنی نہیں ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورت کے لیے معاملہ رکھا ہے مینسز کا، اب وہ کہے کہ میں ٹیبلٹ لے کر روزے رکھ لوں، ایک چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے حکم میں اپنی مرضی شامل کرنا کیا مجھے زیب دیتا ہے؟ میں چاہے وہ صرف روزے رکھنے کے لیے کروں، چاہے میں اس کو یہ اس نیت کے ساتھ کر رہی ہوں کہ میں چلو اعتکاف کر لوں۔ اعتکاف کون سا فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہے نا، نفل عبادت ہے۔ اگر آپ کی چھٹی نہیں آنی، مینسز نہیں ہونے، تو آپ اعتکاف شوق سے آئیں کریں، لیکن آپ کا معاملہ یہ بھی ڈاؤٹڈ میں ہے اور آپ آ کر بیٹھ رہے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا، وہ 4 دن 6 دن 2 دن 1 دن جو آپ نے گزارے وہ کوئی نیکی نہیں بلکہ گناہ کر کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو اس چیز کا اویئرنیس لوگوں کو دے، لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم دیتے بھی ہیں پھر بھی لوگ زبردستی بیٹھتے ہیں، ہم دیتے بھی ہیں تو تب بھی زبردستی بیٹھ جاتے ہیں، نہیں باجی ایسا کچھ نہیں ہے، احتیاطاً ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ احتیاطاً کیوں ہوتا ہے؟ تبھی ہوتا ہے نا جب خطرے کی گھنٹی ساتھ، جب خطرے کی گھنٹی نہیں ہے تو کس کو پڑھی ہے کہ میڈیسن استعمال کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں رکھ کر گنتی پوری ضرور کرنی ہے۔ اب پورے سال گزر جاتے ہیں، جو روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اگلے رمضان سے آنے سے پہلے ہمیں اس کے روزے رکھنے ہیں، ورنہ علماء میں اس حوالے سے ابھی اختلاف بھی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب اگلا سال آ جائے اور تم نے پچھلے سال کے روزے نہ رکھے ہوں، یعنی اگلا رمضان شروع ہو جائے، تو پھر اس اگلے رمضان کے بعد اگر پچھلے رمضان کے روزے رکھ رہے ہو تو پھر ساتھ میں فدیہ بھی دو، روزہ بھی رکھو فدیہ بھی دو۔ پہلے صرف 1 سال کے اندر رکھنا ہے تو کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا ہے۔ اگر 1 سال کے اندر روزہ نہیں رکھا، اگلا سال بھی شروع ہو گیا ہے تو پھر فدیہ بھی دو اور روزہ بھی رکھو، دونوں کام کرنے ہوں گے پھر تو۔ لیکن اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، سال گزر جاتے ہیں، پریگننسی کے سال بھی گزر جاتے ہیں، سارے معاملات چلے جاتے ہیں، کتنے روزے رہتے ہیں، کوئی یاد ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم کیسے یاد کریں؟ یاد کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، آسانی سے یاد آ جاتا ہے کہ میں کس کلاس میں تھی، میرے پیریڈس ڈیٹ شروع ہوئے، اس کلاس سے کب تک میں نے پھر نہیں رکھے اور ہر سال میں کتنے روزے چھوڑتی ہے، آٹومیٹکلی ڈیوائڈ کریں تو سال میں معاملہ آ سکتا ہے اور مشکل کوئی نہیں ہے۔ سردیاں جیسے آئیں سوال جماعت کے روزے رکھ کے نیت قضا کی کریں، آرام سے 1 سال کے اندر بھی روزے پچھلے کورڈ ہو سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو۔
جب کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر تو ہر کام مشکل ہے۔ تو یہاں سے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ مریض ہے تو اگلے دنوں میں اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ آسانی۔ اب میں کہوں کہ نہیں میں میڈیسن کھا کے اعتکاف بھی کر لوں، روزے بھی رکھ لوں، یہ میرے ساتھ آسانی نہیں ہے، بعد میں میرے لیے کیا ہونی ہے؟ مشکل۔ اگلے مہینے پھر میرے پیریڈس نہیں آنے، پیریڈس میں بے ترتیبی آ جانی ہے، معاملات خراب ہو جانے ہیں، صحت کے اوپر نقصان ہونا ہے۔ ایک چیز اللہ نکال کے صحت کو پرفیکٹ رکھتا ہے اور اس کو میں روک لوں وہ میری صحت کے لیے نقصان دے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارے لیے آسانی چاہ رہا ہوں، آسانی یہی ہے تمہارے لیے کہ تم دوسرے دنوں میں روزے رکھ لو اور اب چھوڑ دو۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر بھی ادا کرو۔ یعنی یہ جو گنتی کے دن ہیں اللہ نے باقی دنوں میں پورا کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کہا کہ تمہارے لیے آسانی یہی ہے کہ تم اسے دوسرے دنوں میں پورا کرو اور پھر اللہ کو کثرت کے ساتھ اللہ کی کبریائی بیان کرو ان دنوں میں بھی۔ یعنی اگر رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے تب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ ذکر کرنا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ شکر کرنا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں رکھا جو گناہوں میں پور ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے تاکہ تم شکر کرو، اور یہ شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی کثرت کے ساتھ کبریائی بیان کی جائے۔ ابو سلمہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سنت ہے نا، سنت کیا ہے اللہ کے نبی کی؟ رمضان ہو یا نہ ہو اللہ کے نبی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 11 رکعت۔ تو یہ جو ہم تراویح پڑھتے رہے ہیں رمضان میں، ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ابھی ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، صرف رمضان کے لیے یہ نہیں ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہمیں حساب آتا ہے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ آپ نے 2 دفعہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دیا اور تیسری مرتبہ ایک انگوٹھے کو بند کیا اور فرمایا مہینہ اس طرح اس طرح اس طرح ہوتا ہے۔ یعنی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے نا، گنتی نہیں آتی تھی 1 2 3، جیسے آپ بھی جنہوں نے 1 2 3 سیکھے ان سے پوچھے 69 اردو میں پوچھ لو، 0 کے 0 ہے نا، وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کتنا ہے، ہم نے کہا 37، ماما یوں نہ بتایا کرے آپ 37 بتایا، ہمیں نہیں سمجھ 37 کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے ان کو کیا پتا تھا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو کیسے سمجھایا؟ ایک بار ہاتھ کھولے، دوسری بار ہاتھ کھولے اور تیسری بار ایک انگوٹھا بند کر کے کہا مہینہ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 30 اور 29 دے بن گئے۔ تو یہ یعنی ان لوگوں کو اس طرح سے دین سکھایا، اس طرح سے معاملات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو ہمیشہ 1 دن کا روزہ رکھتا تھا، جیسے جمعرات اور سوموار کا دن۔ یعنی منگل کو اگر روزے شروع ہو رہے ہیں رمضان کے تو کسی کی عادت ہے سوموار کا روزہ رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھے گا۔ بعض لوگ رکھتے ہیں نا کہ چلو شروع سے عادت بنا لیں 1 2 روزے رکھ کے، نہیں وہ نہیں رکھ سکتے سوائے اس کے جو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر کسی کا ایک روزہ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں میں سے ایک روزہ رہ گیا ہے، اب وہ 1 دن پہلے اسے موقع مل رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ 15 شعبان کے بعد تو روزے نہیں رکھے جانے چاہیے، 15 شعبان کے بعد وہ روزے نہیں رکھے گا جو نفلی ہوگا، اور نفلی میں بھی وہ جو سوموار جمعرات کا رکھتا ہے تو وہ ویسے ہی رکھے گا، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔